جو 2-3 ڈیولپمنٹس لیٹسٹ ہوئی ہیں, چھاپے بھی پڑے ہیں, سب کچھ ہے, لگ یہ رہا ہے کہ جہاں آپ اپنی پاپولر پاور کا بہت زیادہ مظاہرہ کرنے پہ تلے نظر آتے ہیں سب کچھ, گورنمنٹ کا اور تمام اداروں کا شاید یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو پاور بھی ڈیمونسٹریٹ اب ہوگی. تو یہ ہم کیا کسی اور بڑے شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو مالک صاحب. یہ آپ کا کہنا ہے جی کہ ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ شو ڈاؤن ہوگا, تو یہ 2 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ 2 سال سے جس پاور کا جو نشانہ ہم بنے ہوئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے نا سر, اور پولیٹیکل پاور تو نہیں ہے. یہ تو اس میں تو تمام ایڈمنسٹریٹو جو فورسز ہیں, تمام ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ یکجا ہو کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی سپیس مہیا نہیں ہوئی. آج بھی ہم اپنا پہلا جلسہ جو ہے وہ کرنے کے ابھی تک ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ جو ترنول میں انہوں نے ہمیں اجازت دی, وہ خود ہی اجازت دے کے ودن 24 آورز اس کو withdraw کر لیا. تو we feel that we have been the victims of the administrative power in the last couple of years, اور کوئی سپیس ہمیں نہ ملی ہے اور نہ ہی ہمیں ملنے کی امید ہے. مجھے ایک چیز بتائیے, میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے, چیزیں ہیں میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے کہ جو 5 جولائی کو جو ایک سٹیٹمنٹ نکلی خان صاحب کی طرف سے, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی. وہ کہتے ہیں مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے. ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے تو جعلی فارم 47 کے سہارے کھڑی ان کی حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی. طاقتور جب تک چاہتا تھا کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کے ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا, اور بجٹ کے بعد ان کی سیاست ختم ہوگی. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر آپ بات چیت کرتے ہیں تو ان کا شرازہ بکھر جائے گا, تو بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یہ ایشو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹرسٹ ہے, اور ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر باہر رہیں گے تو یہ آ کے ادارے کی اکاڑ پہ چھاڑ کریں گے, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک عمران خان وڈ ڈسمینٹل اینی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن. وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ فوج کمزور ہو یا ادارہ بدلے. یہ تو پھر مسٹرسٹ کی باتیں ہیں. تو یہ تو ریزالو ہو سکتا ہے اگر آپ کی بات چیت ہو رہی ہو, اور اگر یہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں آپ ان کو انگیج کرتے؟ دیکھیے, جو یہ ہمیں یہ سو کالڈ انویٹیشن دیتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, یہ ایکچولی بات چیت کرنے میں بالکل سنسیئر نہیں ہے, کیونکہ ہماری تو 2 ہی ڈیمانڈز ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو ریورس کیا جائے, وہ ہمیں دیا. اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی اپنی حکومت گرے گی, تو کون شخص ہے جو تیار ہوگا کہ بات چیت کرے اور اس کے نتیجے میں اپنی حکومت کو گرائے؟ اس لیے یہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ان کی بات چیت کرنے کی جو آفر ہے وہ سنسیئر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاور تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. پاور کا منبع تو کہیں اور ہے. پاور کا منبع تو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ تو ڈمیز ہیں, پپٹس ہیں جو ناچ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے میوزک کے اوپر. تو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کا منبع ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آ کے وہاں کاٹ پھر چھاڑ کریں گے, کیا ایسا کوئی ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے, یہ بارہا خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں, اور ابھی 2-1 دن پہلے ہمارے فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں عارف الوی صاحب نے بھی کہا ہے, بلکہ ان کا ابھی تک جو ہے وہ آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بارہا مختلف ہمارے جو پارٹی کے اندر جو حلقے ہیں انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی, اور ہمارا آپ مینیفیسٹو پڑھ لیجئے, وہ ہیلنگ ٹچ کی ہم نے بات کی ہوئی ہے, ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہوئی ہے. ہم صرف ایک چیز کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں مالک صاحب کہ وہ مینڈیٹ جس کو دیا ہے پاکستان کے عوام نے وہ آپ ان کو دیجئے, اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر کم از کم یہ کہیے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, پاکستان میں ایٹوکریسی ہے, پاکستان میں شخص واحد کی حکومت ہے, پاکستان میں مارشل لا, ڈی فیکٹو مارشل لا ہے. وہ مانیے, پھر حقائق کو مانیے, اور پھر آگے چلتے ہیں, پھر دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسٹرگل کیسے شروع کی. لیکن ایک بات بتائیے, اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. رؤف بھائی ایک بات بتائیں, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہیں نا. مثلاً اگر آپ, ظاہر ہے وہ سارا کچھ اس لیے تو نہیں ہوا کہ وہ کل اٹھیں اور کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں, فارم 45 سارے سامنے آ جاتے ہیں, تو یہ تو امپاسبل سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اگر آپ بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کوئی مڈ ٹرم پولس پہ طے ہو جائیں. سال خان صاحب کو اندر ہو گیا, ابھی بھی آرام سے 6-8 مہینے تو آرام سے کھینچ سکتے ہیں, اگرچہ کانفلکٹ چل رہا ہے جوڈیشری کا اور گورنمنٹ کا, لیکن اس کے باوجود 6-8 مہینے اور کھینچنا, آپ کو ہی پتہ ہے, ہم دونوں پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں
سال آج گزر گیا, 8-10 مہینے اور گزر سکتے ہیں. تو اگر آج آپ نیگوسیشنز کرتے ہیں اور پرائیویٹلی دوسری پارٹیز کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مڈ ٹرم پولز کی بات ہو سکتی ہے, 2 سال ہمیں یہ دے دیں, 2 سال ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ نیگوسیشنز ہوں گی جو آپ کا تو آئدر دس آئدر اور پہ تو بات چیت نہیں چلے گی, یا اور سڑکوں پہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ ابھی آ سکتے ہیں. دیکھیے مالک صاحب, اگر یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, تو پھر جمہوریت کی جو بیسکس ہے نا, وہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے بیسک کمپوننٹ اس کا جو ہے وہ الیکشن کا فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا. اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ یا تو یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے, تو چلے اس کے بعد پھر ہم اپنے جو اپنے سر یہاں تو جمہوری پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں پولیٹیکل پارٹیز میں کہاں جمہوریت ہے؟ ہر پولیٹیکل پارٹی خانوادہ ہے. لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے, آپ اگر بات چیت نہیں کریں گے, چاہے پولیٹیکل ایلیمنٹ سے شروع کر دیں بات چیت, اس کے بغیر بات آگے کہاں بڑھے گی؟ اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں, دوسری جگہ پہ باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہاؤ ول اٹ موو فارورڈ؟ عمران خان کو آپ باہر نہیں نکال پائے, 1 سال گزر گیا ہے, آپ کی اپنی پارٹی اس بات پہ تقسیم ہو گئی ہے, آپ کی پارٹی میں گروپنگ ہو گئی ہے. دیکھیے 2-3 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک تو خان صاحب کو ہم باہر نہیں نکال سکے. لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ 4 مقدمات میں سے 3 میں وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں, ایک رہتا ہے اور وہ بھی زبردستی تو رو بھائی 4 اور بن جائیں گے. جا رہا ہے وہ ہے عدت کا مقدمہ, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے شیمفل. چلیے ٹھیک ہے, وہ بنانے دیں نا ان کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے پوری کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی کنٹینشن یہ ہے کہ جمہوریت کی بیسکس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اگر یہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, تو میں اپنی لیڈرشپ سے بات کر سکتا ہوں اس سلسلے میں کہ جی ٹھیک ہے, اگر صرف اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں اور وہ فورفیٹ کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, یہ ٹریبیونلز کوئی کام کرنے دے کم از کم. جہانگیری صاحب کو جو ہے دیکھیے ان کے خلاف انہوں نے کیا پروپیگنڈا لانچ کیا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہیں وہ کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور باقی بھی تمام جو ہمارے ریفرنسز ہیں وہ اگر آپ ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کو آگے بڑھائیں گے تو وہ تمام 83 84 سیٹس جو ہیں وہ ان سے نکل رؤف صاحب مجھے ایک بات بتائیں, رؤف صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی تک جو ہم نے پالیٹکس دیکھی ہے خان صاحب کی, ایک سیکنڈ, جسٹ اے سیکنڈ, جی جی پلیز پلیز. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ ریزرو سیٹس کا جو مقدمہ ہے اس کو بھی اگر آپ فیئر طریقے سے آگے بڑھائیں تو ریزرو سیٹ بھی ہمیں ملتی ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز وہ ہیں جو کہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل کبھی. تو اگر آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں گی, مجھے بات سنیے, اگر آپ کو ریزرو سیٹس مل بھی جائیں تو وہ پاور ایکویشن تو چینج نہیں ہوگا نا, یو ول ہیو اے گریٹر پریزنس, لیکن آپ گورنمنٹ تو پھر بھی انہی کی رہے گی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک ریئیکٹیو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. کیا وقت نہیں آ گیا کہ پرو ایکٹیو پولیٹیکل انگیجمنٹ تو کم از کم آپ کریں؟ ایک دن اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے, پھر اگلے دن ان کے نیچے سے بالکل قالین کھینچ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ تو اپنی مرضی, وہ کہہ رہے تھے تو ہم نے کہا کر لیں. تو آپ تو پولیٹیکل ایلیمنٹس میں بات نہیں کر رہے, تو جہاں پہ آپ پہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھتا, نہ کوئی ڈیل کا, نہ کسی بیک آؤٹ کرنے کا کسی مالک صاحب میں دیکھیے مالک صاحب میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں, میرا خیال ہے کہ آپ شاید تھوڑا سا ذرا مسٹیٹ کر گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کنسسٹنٹ رہی ہے کہ جی ہم نے مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں کرنی. 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب محمود خان اچکزئی صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ جی وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل آپ کریں, ضرور کریں, اپنے تعین کریں, اور اگر آپ کوئی سبسٹینٹو پروپوزلس لے کے سامنے آئیں گے, فار ایگزامپل آن ریورسل آف مینڈیٹ, تو پھر ہم اس کو کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو وی آر اوپن ٹو دیٹ, اور ہم نے بالکل محمود خان اچکزئی صاحب کے پاؤں کے نیچے سے کوئی چادر یا کارپٹ نہیں کھینچا. وہ بالکل ابھی تک وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ جب بھی چاہیں ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی پروپوزلز آتے ہیں تو ان کو ہم بیٹھ کے کنسیڈر کر لیں گے, اور پھر دیکھیں گے اپنے جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پالیسی بنائیں گے تو آگے چلیں گے. تو یہ کہنا کہ جی ہم بالکل ڈیٹیچ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو, شاید یہ کلیتاً ٹھیک نہ ہو. سر ایک چیز بتائیں, ایک تاثر یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کنونس ہو گئے ہیں کہ اس پریزنٹ سیٹ اپ کے اندر کسی بھی طور پہ ان کو کوئی سپیس نہیں ملے گی.
تو اب وہ اتنا زیادہ ریزسٹنس اور اس چیز پہ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو ادارے ہیں یا فوج ہے یا واٹ ایور اتنا فورس کر دیا جائے کہ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانا پڑے ریاست کو اور تاکہ اس پورا نظام نیچے گرے. تو اس کمپلیٹ ڈس آرڈر یا کیوس میں سے کوئی نہ کوئی نیا آرڈر ایمرج کرے گا جس میں ہی مائٹ سی اے پلیس فار ہمسیلف. لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ملک کی تو تباہی ہوتی ہے. تو اگر وہ پاسبلٹی رول آؤٹ کرنی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے کسی سے بات چیت شروع کرنے کے؟ پولیٹیشینز ہوایور آپ نے اگر کس سے بھی بات کریں گے، فوج آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، آپ باقیوں سے تیار کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر سائلنس تو ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرے گا پاکستان کے لیے. مالک صاحب، نمبر 1 آپ نے پھر کافی باتیں کی ہیں. ایک بات جو آپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں سپیس ملنے کے لیے ہمیں یقین ہے کہ نہیں ملے گی. پچھلے 2 سال کے بعد کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں اگر کوئی یہ شخص مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے کے اوپر کہ ہمیں اس حکومت، اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس ڈی فیکٹو مارشل لاء سے سپیس نہیں ملے گی، تو میرا خیال ہے کہ ہی از ویل ود ان ہز رائٹ ٹو ڈو سو. اور ہم یقین اور ہم بالکل ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بالکل سپیس نہ صرف کہ ہمیں دے نہیں رہے ہیں بلکہ جو well within his right to even take things to the point of خدا نخواستہ martial law or something. دیکھیے میں اس پر آ رہا تھا، میں بات اگر دیکھیے جہاں تک رہا سسٹم کا کہ جی یہ کولیپس کر گیا، سسٹم تو کولیپس کر چکا ہوا ہے. آپ کا کون سا انسٹیٹیوشن ہے مالک صاحب جو کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا انسٹیٹیوشن. آپ اگر الیکشن کمیشن کی بات کر لیجئے، میرا خیال ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ میں اتنا ریپریہنسبل کانٹیکٹ کسی انسٹیٹیوشن کا نہیں ہوا جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. جوڈیشری سے تازہ ہوائیں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ یہ تازہ ہوائیں آتی رہیں، اللہ کرے کہ جوڈیشری اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہو سکے، اللہ کرے کہ یہ جوڈیشری جو ہے پاکستان. آپ کیا خیال ہے کہ اس ملک کے جتنے سیاسی لاسٹ کویسچن، آپ کے خیال ہے اس ملک کے جتنے سیاسی مسائل ہیں ان کا حل جوڈیشری کے تھرو ہی نکلے گا؟ یا بینکنگ ٹوٹلی آن جوڈیشری؟ سیاسی مسائل کا حل انصاف کے ذریعے نکلے گا. سیاسی مسائل کا حل کانسٹیٹیوشن کی ریسٹوریشن، رول آف لاء کی ریسٹوریشن کے ذریعے نکلے گا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈنڈے سے، بندوق سے اس ملک کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی ایکسیسو ڈنڈا اینڈ ایکسیسو بندوق جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے استعمال ہو رہی ہے. As I said, there is de facto martial law in the country at this moment in time. This has to go. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوج کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے. We are committed کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کو ایک بڑی وائبل فوج کی ضرورت ہے جس کے لیے خان صاحب نے بہت کام بھی کیا ہے. لیکن تو پھر آپ اپنا مسٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ ویری کوئکلی پھر اگر ادارے کو یہ فکر ہے کہ آپ آگے تو آپ کاٹ پچاڑ کریں گے، یہ تو پھر ریزالو ہو جانا چاہیے. تو پھر مسٹرسٹ کا معاملہ ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا اگر آپ اپنا مینیفیسٹو دیکھیں تو ہم نے ہیلنگ ٹچ کی بات کی ہے، ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، ہم نے ویجینس کی بات نہیں کی ہوئی.